probably the first city in the world. اس سے ملتے جلتے آپ نے اسٹیپ پیرامڈس دیکھے ہوں گے مصر میں جو لوگ گئے ہیں، خاص طور پہ سکرا والی سائٹ پہ، اور میرے خیال میں وہ اسی سے متاثر ہو کر جو وہاں کے فرعین تھے انہوں نے بنائے تھے. اسی پولیتھیزم جس کے سینٹر میں موجود ہوں، جہاں پہ کئی خداؤں کی پرستش کی جاتی تھی، جو حضرت ابراہیم کا ایک سٹینڈ ہے، خلیل اللہ کا خطاب ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے بھی آثار ملتے ہیں. تو مجھے امید ہے جیسے ہی ہم اس گھر کے قریب پہنچیں گے تو میں اس گھر کو اور اس احاطے کو پہچان لوں گا. This is the one. This is the house. السلام علیکم ہسٹری اینکرز. جیسے آپ جانتے ہیں میں پرانی اپنی ترکی کی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے عراق، موجودہ عراق، 90% آف دا اینشنٹ میسوپوٹیمیا، جسے گریکس نے نام دیا یعنی کہ دا ایریا بٹوین دا ٹو ریورز فرات اور دجلہ، یوفریٹس اینڈ ٹگرس، یہ گہوارہ تھا تہذیب کا. 4 بڑی تہذیبیں، سومیرینز، اکیڈینز، بیبیلونینز، اسیرینز یہاں پہ پنپی اور پیرش بھی ہو گئی. حضرت ابراہیم کا جو ایرا تھا وہ غالباً سومیرین سویلائزیشن کا آخری دور تھا، اور اس وقت سدرن میسوپوٹیمیا، یعنی اس وقت میں بصرہ میں ہوں جو کہ سدرن میسوپوٹیمیا میں مور اور لیس آتا ہے، یہ جو علاقہ تھا یہ کریڈل تھا سویلائزیشن کا. اس نے انسان کو پہلے لکھے ہوئے حروف دیے، کچھ سوشل کنڈکٹ اور سیوک سینس دی، اور اس کے علاوہ کچھ شہروں کا ایک سٹی لیونگ کا کانسیپٹ دیا. تو یہاں سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ایک اور شہر ہے ناصریہ، اور ناصریہ سے پھر رستہ جاتا ہے کی جانب. آخری کافی سحری کی اور اس کے بعد پھر روانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر میں. لیٹس گو برادر حسن. Is it Rumelia? No, Rumelia, Omaniyat. Omaniyat. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی شہر سٹی، جس میں کہتے ہیں کہ ان کے آبائی گھر کے آثار ابھی تک موجود ہیں. اور آخر وہاں پہنچ کے یہ سامنے دور آپ کو مشہور زیگریٹ یا زپورہ جسے عربی میں کہتے ہیں وہ ہے. یہ سام صاحب کوئی رسہ بوکنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاسپورٹ یہ جیسے آپ نے دیکھا تو میں یہ قدیم آرکیولوجیکل سائٹ یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے میں نے بتایا آبائی گھر ہے اس میں آ گئے ہیں. اور یہ جو سامنے آپ کو محبت خانہ یا ان کی عبادت گاہ نظر آ رہی ہے، یہ مشہور زمانہ زگریٹ آف زگریٹ اس مخصوص طرز تعمیر کو کہتے ہیں جو کہ سومیرین پیپل. اب جیسے آپ نے پیچھے پڑھا سومیرینز کی تاریخ تقریباً 4,500 سے 6,000 سال قبل مسیح، یعنی کہ آج سے سمجھ لیں آپ 6 سے 7,500 8,000 سال پرانے. تو یہ ون آف دا فرسٹ سٹی یا پرابلی دا فرسٹ سٹی ان دا ورلڈ جو کہ قائم ہوا. سومیرینز کون تھے اس کے بارے میں جو آثار قدیمہ کے لوگ ہیں ان میں تھوڑا اختلاف ہے. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آس پاس کی جو کوکس ماؤنٹینز تھیں یا اناطولیہ، یہ اس سائڈ سے اتر کر یہاں چونکہ یہاں دریا تھا، اور جہاں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں دریا ہوتے ہیں قریبی یوفریٹس یا فرات دریا ہے، تو وہاں دریا کے قریب آ کر آباد ہوئے اور وہاں پہ تہذیب نے جنم لیا. تو پہلی تہذیب جس نے جنم لیا وہ سومیرین تہذیب تھی، اور یہ لوگ ان پہاڑوں سے اتر کے آئے. جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ عموماً
اونچی جگہوں پہ پہاڑوں پر، جیسے آپ ہندو مندر بھی دیکھ لیں وہ ہمیشہ پہاڑوں پر چوٹیوں پر، تو اسی طرح ان کا بھی تھا. اب یہاں پر اس پورے علاقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ظاہری بات ہے یہاں پہاڑ نہیں ہے، یہ صحرا ہے. اور ڈیفینیٹلی ون آف دا فرسٹ عبادت گاہ جو تھی دنیا کی بنائی گئی وہ یہ زگرٹ تھا، جس میں ان کی جو مختلف ڈیٹیز تھیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے. اور ان کی جو مین ڈیٹی تھی اس کا نام تھا آنو، ANU انو. اور اس کے علاوہ اینکی، انلیل تھے. تو اسی زگرٹ آف آنو تھا جو ان کا مین خدا تھا اس کی عبادت کے لیے. اور چونکہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ چونکہ پہاڑ تھا نہیں تو انہوں نے یہ بلندی پر بنانے کے لیے زگرٹ تعمیر کیا. یہ ڈیفینیٹلی اسی کوئی نہ کوئی ریکنسٹرکشن ہوئی ہے. یہ دیکھیں جیسے لکھا ہوا ہے کہ یہ 62.5 by 43 with a height of 11 meter. ان دا سیکنڈ اسٹیج میں پھر اس کو 5.5 میٹر مزید بلند کیا گیا. کسی زمانے میں اس میں اوپر بھی جایا جا سکتا تھا، لیکن اب یہ not allowed to touch the monument and walls or to climb on them. لیکن وہ غالباً انسانی لاپرواہی اور لوگ پھر چیزیں توڑتے ہیں اس کے اندر سے. تو جناب دنیا کا one of the first temples of worship جو ان کا خدا تھا آنو، اس کے لیے بنایا گیا زگرٹ. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ تھا، یعنی کہ مختلف قافلے گزرتے تھے. تو یہ جو اسٹرکچر ہے زگرٹ کا، اس سے ملتے جلتے آپ نے اسٹیپ پیرامڈس دیکھے ہوں گے، ان میں اور ان میں زگرٹس کے اندر کافی مماثلت تھی. اور یہ جو طرز تعمیر تھا زگرٹس کا، یہ کافی اس زمانے کے اندر پاپولر ہوا. اور یہ پھر کافی ساری سویلائزیشنس نے بعد میں، بیبلونینس نے، یعنی کہ جو سومیرینس کے بعد آئے. تو بیسکلی ایک وہ دینے کے لیے کہ سب سے پہلے سومیرین، یعنی کہ جو مور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا، آج سے 4 سے 6 ہزار سال پہلے وہ اس علاقوں میں آ کے آباد ہوئے. اور انہوں نے آ کر یہاں پر تہذیب کو ڈیولپ کیا، سٹی سٹرکچرز کو ڈیولپ کیا. یہ جو آپ کو سامنے سارے روئنس نظر آ رہے ہیں، یہ دنیا کے پہلے ون آف دا فرسٹ سٹیز ان دا ورلڈ تھا. اس کے بعد پھر اکیڈین، یعنی کہ یہ ساؤتھ آف میسوپوٹیمیا جہاں پہ اب ہیں ہم، ادھر زیادہ تر ایسے یہ کہ سومیرینس تھے. تو نارتھ میں، یعنی کہ نارتھ آف، یعنی کہ جو مور علاقہ ترکی کے پاس بنتا ہے، وہاں سے اکیڈینز آئے. اکیڈینز اور سومیرین کچھ عرصے اکٹھے رہے، اور اس کے بعد پھر اکیڈینز نے ان کو ٹیک اوور کر لیا، اور جو زبان بھی تھی وہ اکیڈین ہوئی. اور یہ سومیرینس، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو 2 بنیادی چیزیں جو تھیں سب سے پہلے دیں. ایک لکھے ہوئے یعنی کہ الفابیٹس، اور دوسرے جو تھے کہتے ہیں کہ جو پہیہ تھا، ویل، اس کو بھی سومیرینس نے ایجاد کیا تھا. اسی پولیتھیزم جس کے سینٹر میں موجود ہوں، جہاں پہ کئی خداؤں کی پرستش کی جاتی تھی. اس سائڈ پر انڈس ویلی سویلائزیشن تھی جو پولیتھیسٹک تھی، بہت خداؤں کی عبادت کرتی تھی. دوسری سائڈ کے اوپر جو بڑی سویلائزیشن تھی وہ ایجپشین سویلائزیشن تھی، فرعون مصر کی تھی، وہ بھی پولیتھیسٹک تھے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نمرود جو کہ اس علاقے کا بادشاہ تھا میسوپوٹیمیا کا، اس کو اس کے کاہنوں نے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو ان کی جو والدہ تھیں بی بی نونا، جن کا تاریخ میں نام لیا جاتا ہے، ان کو پھر یہاں سے اس غار میں، جو میں نے آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں سانلی عرفہ کی، وہاں لے جایا گیا. اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. وہ بہت عرصے اس غار میں رہے. بہت ساری تاریخ کی کتابیں، خاص طور پہ اسرائیلی روایات کی جو کتابیں، وہ ایک اور چیز کے بارے میں بتاتی ہیں. وہ یہ ہے، جب حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام اس وقت زندہ تھے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جیسے ہم بتاتے ہیں کہ 962 سے لے کے 970 سال تک کے قریب آپ کی عمر تھی. اور وہ کچھ سال، غالباً 30 یا 35 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت زندہ رہے. اور وہ اس غار میں جا کر ان سے ملا کرتے تھے، ان سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. جو حضرت ابراہیم کا ایک سٹینڈ ہے، یعنی کہ جس کی وجہ سے ان کو خلیل اللہ کا خطاب ملا. اس کے بعد جتنے ادیان تھے، الہامی ادیان تھے، وہ آپ کی نسل سے چلے. اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، جوڈیزم ہو، وہ سب کہتے ہیں کہ یہاں ہی کہیں قریب ہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے بھی آثار ملتے ہیں. میں وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں اگر وہ مل سکے. أي شيء من الأرض مهما كان بسيط ممنوع رفع أي شيء من الأرض مهما كان بسيط الموقع مراقب بالكاميرا. یہ جو سارا علاقہ ہے میسوپوٹیمیا کا جہاں میں اس وقت پھر رہا ہوں، یہ ایک برٹش آرکیولوجسٹ لیونارڈ وولی، جو کہ کوئی اتنا مشہور آرکیولوجسٹ نہیں تھا بلکہ نوجوان تھا. اس کو غالباً یہ ارلی 19 سینچری کی بات ہے. اس نے یہاں آ کر جو تھا سب سے زیادہ یہ جو زگریٹ جو نے پیچھے دیکھا اور یہ جتنے آثار قدیمہ آپ کے سامنے ہیں، یہ اس نے بنیادی طور پر ڈسکور کیے، ان کو ریکور کیا، ان کو ریسٹور کیا، کیونکہ یہ دس از پرائس لیس. یہ اس دنیا کی پہلی سویلائزیشن ہے اور اس کو اس طرح ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا. خرصہ یہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ نہیں مل رہا، تو یہ ہم قدیم ار کے شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اب اس نے یہاں بھیج دیا، یہاں تو کوئی گھر کے آثار نظر نہیں آ رہے. جس شخص کا میں نے آپ کو بتایا تھا لیونارڈ وولی، برٹش آرکیولوجسٹ، اس نے یہ گھر ڈسکور کیا تھا. اس نے جب یہ ڈسکور کیا تھا کھدائی میں، تو اس وقت تختی لگی ہوئی تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے. یعنی کہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کے والد تیرے تارے، آپ کے چچا آزر اور آپ کی نسلیں یہیں آباد تھیں، اور یہ لوگوں کو کوئی قدر ہی نہیں ہے آرکیولوجی کی. تبھی تو دیکھیں نا، یہ یعنی کہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ سامنے وہ زگریٹ ہے، یہ پورا یعنی کہ کا قدیم شہر کے کھنڈرات ہے، اور میں اکیلا پھر رہا ہوں اس کے اندر، کوئی ٹورسٹ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی کہ وہ مطلب نان انٹرسٹ، ہر جگہ ویڈیو بنانے کی پابندی، اور نہایت غیر ذمہ دارانہ رویہ. ڈس اپوائنٹنگلی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس سے پیسے بھی کمائیں، ضرور کمائیں، لیکن لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے ڈھونڈنے کا. خیر، لگے رہتے ہیں کہ شاید مل جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر. یہ یہاں بند کیا ہوا انہوں نے روڈ کو. یہ بندہ ساتھ نہ ہوتا تو ہم خود کبھی بھی نہ چاہتے. اب یہ روڈ کھول رہا ہے. ظاہری بات ہے، یہاں آنے سے پہلے میں نے اس گھر پر کافی ریسرچ کی. اس جگہ پر ایک واحد ویڈیو ہے کسی عراقی آرکیولوجسٹ اور ہسٹورین کی، جس میں اس نے یہ گھر اندر سے دکھایا ہے. باقی کوئی اس کے اندر نہیں جا سکا، لوگوں نے دور سے اس کے شاٹ لے کے بھیجا ہے. تو مجھے امید ہے جیسے ہی ہم اس گھر کے قریب پہنچیں گے تو میں اس گھر کو اور اس احاطے کو پہچان لوں گا. Find any tangible physical evidence about that. Hey, This is the one. Yeah, this is the house. Which is the house? This. Oh, this is the house of the Ibrahim alayhi salam. صلی اللہ علیہ. جی جناب، لیکن شکر کے بعد ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے ہیں. یہ آپ کے سامنے خلیل اللہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی گھر. میں اس کی تاریخ آپ کو جیسے بتایا کہ یہ جو یہاں کے مشہور آرکیولوجسٹ ہیں لیونارڈ وولی، 1920 سے لے کر غالباً 1930 کچھ تک انہوں نے ایکسکیویشن کی. جو سامنے زگریٹ ڈبایا تھا اور جو بلڈنگز تھی سمر میں اس نے ڈسکور کی، اور اس نے یہ گھر ڈسکور کیا تھا نیچے سے، جس کو اس نے کہا تھا کہ اس پہ سے نیم پلیٹ ٹائپ کی تختی کبھی تھی کہ یہ نبی ابراہیم کا گھر ہے. تو اب ہم اس گھر کے اندر جا رہے ہیں. ویسے پابندی تھی، یار یہ بچہ بہت اچھا مل گیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں تاریخ تو خیر کیا بیان کروں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا تارے. تارہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ نمرود کی فوج کے اندر جو تھے وہ ایک
بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑے افسر تھے، بعض کہتے ہیں ان کے آرمی چیف تھے، اور ان کے بھائی کا نام تھا آذر۔ ان کا جو پارٹ ٹائم بزنس تھا وہ تھا یہ بت بنا کے بیچتے تھے۔ جیسے میں نے بتایا یہ پورا علاقہ شدید بت پرستی کا شکار تھا، مختلف قسم کے بت جو تھے وہ بیچے جاتے تھے۔ انو تھا، جیسے بتایا انکی تھا، نیل تھا، اور باقی جو ان کی پوری ڈائنیسٹیز ہیں، یہ سارا آپ کے سائٹ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے، جس کو نیچرلی کچھ ریسٹور کیا گیا ہے، کچھ اپنے اوریجنل حالت میں ہے۔ اور یہ آپ اس کے اسٹرکچر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کے اندر تقریباً 27 کمرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر۔ اور تو یہ اپنے ان کے والد جو تھے تارے اپنے بھائی آذر کے ساتھ مل کر کاروبار کیا کرتے تھے بتوں کا۔ اور یہاں پر میں آپ کو اس کوٹ یارڈ میں لے کے چلتا ہوں جہاں پر انہوں نے بت رکھے ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی ایک طرح سے کہہ لیں کہ شو روم جو تھا بتوں کا۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ واقعہ جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ بت کس طرح میرے خدا ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے، انو کے بت کے۔ اور پھر اس کا جو الزام تھا وہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑے بت پہ لگا دیا۔ تو ان کے والد نے کہا کہ بت تو نہیں توڑ سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ کیسا خدا ہے؟ اور یہی وہ یہاں پر میں آپ کو اس کوٹ یارڈ میں لے کے چلتا ہوں۔ یہ وہ کوٹ یارڈ ہے جہاں پر وہ مشہور واقعہ ہوا تھا۔ یہ آلہ کہ جہاں پہ بت رکھے ہوئے تھے، یعنی بتوں کا شو روم تھا، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے وقت ان تمام بتوں کو توڑ دیا تھا، اور صبح اپنے والد کے پوچھنے پر کہا تھا کہ یہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، اور ان کے والد کے کہنے پر کہ بت تو نہیں توڑ سکتے۔ اور وہیں سے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنے، خلیل اللہ بنے، اللہ کے محبوب ترین نبیوں میں سے بنے۔ ایک عجیب کیفیت ہے، میرا دماغ اس 4000 سال پرانے واقعے کی طرف جا رہا ہے کہ جب یہ سب کچھ یہاں ہوا ہوگا، اسی کوٹ یارڈ میں، جو کہ ان کے والدین ان کے والد کا اور ان کے چچا کا شو روم تھا بتوں کا۔ امیجن کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہوئے اس کوٹ یارڈ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ جو سینٹر تھا پولیتھیزم کا، یہاں سے آپ نے شرک کے خلاف اپنی جد و جہد کا آغاز کیا۔ اور پھر بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو حکم ہوا بیت المقدس شفٹ ہونے کا۔ پھر وہ ایک پورا سفر ہے آپ کا جو موجودہ عراق سے شروع ہو کر شام سے ہوتا ہوا، اور موجودہ جو ہیبرون اور بیت المقدس ہے وہاں تک آپ کا سفر ہے، جہاں جا کر آپ آباد ہوئے، اور آپ کی نسل پھر وہیں پنپی۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت اسحاق کی پیدائش وہیں ہوئی، حضرت یعقوب کی پیدائش وہیں ہوئی، اور پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے 12 بنی اسرائیل کے قبیلے بنے، جو پھر ساری دنیا میں پھیل گئے، اور ابراہیمی ادیان کی شروعات ہوئی۔ تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر کی سیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس گھر کے اندر 27 کمرے ہیں، کہ جس سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی کہ اس زمانے کے ان کے جو والد تھے وہ اس زمانے کے روسا کے اندر تھے۔ یہ 7 نیچرلی کوئی پرانے اس زمانے کے اور گھر ہیں جن کے آثار ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑوسی ہوں گے۔ اوپر راستہ جا رہا ہے، اوپر جا کے دیکھتا ہوں کیا ہے۔ یہ پورا اوپر کا ویو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا، یعنی کہ جو باقی گھروں کے نظر تھوڑے بہت اثار سمجھ میں آتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، شاید 2 یا 3 کمروں کے گھر ہیں، لیکن یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر ہے یہ ایک زمانے کا مینشن ہوگا کہ بہرحال جس صورت سے بھی آپ دیکھیں، کوئی نمرود کے دربار میں ان کے والد جو تھے جناب کیا رہے کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ بعد میں کہ وہ ایمان لے آئے تھے۔ مجھے اس کے بارے میں کنفرم اطلاع نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ ایمان لے آئے تھے،
اور یہ وہ کوٹ یارڈ ہے، یہ جس کو میں اوپر سے دکھا رہا ہوں آپ کو. کہ مجھے سمجھ میں آ رہی کہ غالباً یہ ایکچولی اور گھر تھے. وہ سامنے زکورہ یا زگریٹ نظر آ رہا ہے. یہ دائیں بائیں پورا جو ار کا شہر تھا. one of the earliest, if not the first city in the world, one of the first cities in the world, amongst the first civilization in the world. اور یہ جہاں پہ اب تختے کا ایک پلیٹ فارم سا بنایا گیا ہے، یہ غالباً گلیاں ہوں گی، اور یہ غالباً یہ انٹرنس تھی. یہاں سے لوگ جو دیکھنے آتے ہوں گے بت خریدنے کے لیے، وہ اندر آ کے یہ کوٹ یارڈ کے اندر بت رکھے ہوتے تھے. سارے بتوں کی خریداری، اپنی پسند کا بت یا اپنے قبیلے کا بت خریدتے ہوں گے. اور اس رات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے وہ توحید کا سفر شروع کرایا ہے، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. جو ان کا جو کاروبار تھا یہ بت فروشی کا اور بت بنانے کا اپنے بھائی کے ساتھ مل کر، وہ بہت لجاری بات ہے. بہت ایک وہ تھا کاروبار، چونکہ یہاں سے لوگ گزرتے تھے. اور آپ کہتے ہیں کہ ون آف دا بگیسٹ ٹریڈرز آف آئیڈلس تھے. جتنے قبیلے آس پاس آباد تھے، سب کے اپنے اپنے، جیسے میں نے کہا آنو تھا، انکی تھی، انیل تھا، بعد میں مرتوک، نانا، شمس، کئی قسم کے اشتر، کئی قسم کے جو تھے ڈیٹیز اور بت جو تھے، ان کی وہ پرستش کی جانے لگی وقت کے ساتھ ساتھ. تو ان سب کے ان کے وہ بت بناتے تھے. اور جب میں بیبیلون جاؤں گا، یہاں پہ بت نہیں ہے، لیکن بیبیلون میں چونکہ نیچرلی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سومیرین، اکیڈین، اسیرین اور اس کے بعد بیبیلونین سویلائزیشن تھی، اور جس نے پھر اس علاقے کی تہذیب کو اپنے عروج پہ لے لیا تھا. تو بیبیلونین زمانے کے اندر جو ہے، اس زمانے کے ان کی بیبیلون کے اندر جو ہے وہ بت موجود ہیں. اور ان کے ساتھ پھر میں آپ کو ان بتوں کی ساری ہسٹری اور ان کی ڈائنیسٹی اور کس طرح وقت کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہیں بت ان کی پرستش ہوتی رہی، وہ بتاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے میں چھت پہ بیٹھا ہوں، اور پیچھے میرے وہ کمپاؤنڈ ہے، سامنے وہ زگریٹ افمور ہے، اور دائیں بائیں پھیلا ہوا ار کے قدیم شہر کے آثار، مانندن دیواریں سب موجود ہیں. مجھے بہت اچھا لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر کی تقریباً تمام جو کچھ دیکھ سکتے تھے میں دکھا سکتا تھا، آپ کو دکھایا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور بہت میں نے میرے نہیں خیال کہ کوئی زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر کی. ہم خوش قسمت تھے اس گھر کے اندر جا چکے، میں دیکھ سکا، میں آپ کو دکھا سکا. میں بڑا اپنے آپ کو خوش نصیب محسوس کر رہا ہوں. اور ابھی سفر بہت باقی ہے. یہ تو بہت قدیم علاقہ ہے، بہت کچھ یہاں پر ڈھونڈنے کے لیے ہے. تلاش جاری رکھتے ہیں. تاریخ کے کسی موڑ پر عنقریب دوبارہ ملتے ہیں. شکریہ.